وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. وقال تعالى: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح سے بنایا ہے. اور روح جو ہے نا، یہ دو ہیں. ایک اس انسانی جسم کے اندر خون کی گردش سے جو ایک توانائی پیدا ہوتی ہے اس کو روح کہہ دیتے ہیں. اس کو روح حیوانی کہتے ہیں. یہ بھی جسم ہی ہے، جیسے جسم کے باقی اعضاء ہیں. یہ بھی جسم ہی کا ایک حصہ ہے، جسم سے الگ نہیں ہے یہ کوئی چیز. اور جب انسان کی موت آتی ہے تو بدن کی باقی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اسی کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے. اور ایک روح انسان کی ہے، اس کو روح انسانی کہتے ہیں. تو اس کی حقیقت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے. عجیب بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے عقل کے ذریعے سے، لیکن عقل ہے کیا اس کی تعریف نہیں کر سکے ابھی تک. اور عقل ہوتی کہاں پر ہے، دماغ میں یا دل میں؟ ابھی تک یہ نہیں تعریف کر سکے. انسان کی فضیلت علم کی وجہ سے ہے، اور علم سے ہی سارا جہان جو ہے وہ روشن ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ علم ہوتا کیا ہے، اس علم کی تعریف کیا ہے، یہ نہیں ابھی کر سکے. اور انسان کی زندگی روح سے ہے، لیکن انسان کی روح کیا ہے اس کے بارے میں نہیں بتا سکتا. تو انسان ادھر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلتیں عطا فرمائیں، برتریاں عطا فرمائیں، لیکن جو مین نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں ان کی حقیقت اس کو معلوم نہیں ہے، ان کی یہ تعریف نہیں کر سکتا. اور پوچھا جائے تو پتہ نہیں یہ عقل کی تعریف میں کتنے اقوال مل جائیں گے، علم کی تعریف میں کتنے اقوال مل جائیں گے، اور روح کی تعریف میں کتنے اقوال مل جائیں گے. تو یہ اس کی تعریف نہیں کر سکا. انسان جو ہے اس کا جسم اس زمین سے بنا ہوا ہے. زمین جو ہے، زمین کے جو اجزاء ہیں، نہ ہی یہ نور ہیں نہ ہی یہ ظلمت ہیں. اس لیے انسان اپنی ذات میں نہ نورانی ہے نہ ظلمانی ہے، نہ ظلمتوں والا ہے نہ نور والا ہے. اور دونوں کی اس کے اندر صلاحیت ہے. اگر انسان کے دو راستے ہیں، اگر ایک راستہ اختیار کر دیتا ہے تو سراپا ظلمت ہی ظلمت ہے، سراپا اندھیرا ہی اندھیرا ہے. اور دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو انسان جو ہے وہ سراپا نور ہو سکتا ہے، سراپا نور، مکمل نور. لوگ تو کہتے ہیں نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے. نہیں، نور نہیں، عام مومن نور ہے. تو ظلمت کا راستہ کیا ہوتا ہے؟ ظلمت کا راستہ کفر ہے، شرک ہے. تو جو آدمی کفر اور شرک اختیار کرتا ہے وہ انسان اندھیرے میں اور ظلمت میں ہوتا ہے. اور اگر ایمان قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد بھی ایمان کا نور تو اس کے اندر ہے، لیکن احادیث میں آتا ہے کہ
شیطان جو ہے وہ انسان کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اپنا زہریلا سونڈ وہ انسان کے دل میں داخل کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر معصیت کے تقاضے، گناہوں کے تقاضے اور الٹے الٹے چیزوں کے تقاضے، یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہ جو شیطانی اثر ہوتا ہے نا، یہ خون کے ذریعے سے شیطان اثر انداز ہوتا ہے دل پہ، اور پھر دل سے خون کی گردش کے ذریعے سے سارے بدن میں وہ شیطانی اثرات پھیل جاتے ہیں۔ ہاں البتہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اس وقت انسان کے دل پہ اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے اور جب اللہ کا ذکر نہیں کرتا، جس وقت غافل ہوتا ہے انسان، اس وقت شیطان اس کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے اور اس کے ذریعہ سے پورے بدن پہ اثر انداز ہوتا ہے، وساوس ڈالتا ہے۔ اور انہی وساوس میں بدگمانی بھی ہوتی ہے۔ میرے شیخ فرماتے تھے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے تو اس پہ شیطان مسلط ہوتا ہے۔ جب انسان پہ شیطان مسلط ہوتا ہے تو پھر وہ وساوس ڈالتا ہے، خیالات ڈالتا ہے، گناہوں کے خیالات ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، فضول باتیں دل کے اندر ڈالتا ہے۔ انہی وسوسوں میں بدگمانی بھی ہوتی ہے، دوسروں پہ بدگمانی۔ پھر اس بدگمانی میں کبھی بہن پہ بدگمانی کرتا ہے اور کبھی اپنی بیوی سے بدگمانی کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے بدگمانی سے خصوصیت سے منع فرمایا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو، یہ انسانی جو معاشرہ ہے نا، اس میں پھوٹ ڈالتے ہیں، بھائی چارے کو ختم کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے سے استہزاء نہ کرو، اور بھی چیزیں، ایک دوسرے کا نام برے طریقے سے نہ لو۔ اچھا، آگے جا کے مزید چند گناہوں سے منع کرنا تھا، تو ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا کافی تھا، لیکن نہیں، وہ گناہ ایسے تھے کہ ان کے لیے دوبارہ جھنجھوڑنے کی ضرورت تھی۔ دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اسم، ان بعض الظن، تو بعض گمان جو ہوتے ہیں نا وہ گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، بدگمانی عام آدمی کو ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے بدگمانی ہے، اور کسی عالم کو اگر بدگمانی ہو جائے نا تو اس کو دلیل کے ساتھ مدلل کر لے گا خود ہی، اور کہے گا کہ میرا تجزیہ ہے یہ اس کو بہترین نام دے دے گا، اس کو دلیلیں دے گا۔ تو ایک عالم نے اسی طریقے سے کسی جھگڑے میں یہ کہا میرا تجزیہ یہ ہے، تو ایک عامی آدمی بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولوی صاحب ہم ان پڑھ لوگ ہیں اور آپ کو کیا کہیں، بس آپ یہ تجزیہ نہ کیا کریں۔ تو اصل میں تجزیہ سے منع کر رہا تھا، بدگمانی سے منع کر رہا تھا۔ تو بدگمانی کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غفلت، اور یہ بدگمانی آپس میں لڑائیاں پیدا کرتی ہیں۔ تو انسان جو ہے وہ سراپا ظلمت ہو جاتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ ایمان کا نور تو ہوتا ہے بہرحال اس کے اندر، لیکن وہ بھی دبا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے کوئلے کے اوپر راکھ پڑی ہوئی ہو نا، تو کوئلہ اندر موجود ہوتا ہے، جل بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات نہیں ہوتے۔ یا پہلے زمانے میں لائلٹن ہوتی تھی اور لیمپ ہوتے تھے، جلایا کرتے تھے۔ کسی کو یاد ہو وہ زمانہ ہوتا تھا، تو اس زمانے میں ہم عصر کے بعد بیٹھ کے لالٹن کی چمنیاں صاف کرتے تھے، کیونکہ رات بھر وہ لالٹن جل کے وہ چمنی کالی ہو جاتی تھی۔ تو اگر چمنی صاف کی تو اگلی رات کی جو روشنی ہے وہ ٹھیک ہوتی تھی، اور اگر چمنی صاف نہیں کی تو لالٹن جلتی تھی، تیل اس کا جلتا تھا، لیکن روشنی پوری نہیں ہوتی تھی۔ روشنی ہوتی تھی لیکن وہ جو اس کی چمنی میں سیاہی
پچھلی رات جل جل کے لگی ہوئی ہے، وہ سیاہی وہ روشنی میں رکاوٹ بن جاتی تھی۔ ایسے ہی ہر مومن میں ایمان کا نور تو ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ راکھ کے نیچے دبی ہوئی چنگاری کی طرح ہوتا ہے، اور یا وہ اس لالٹن کی طرح ہوتا ہے جس کے شیشے میں سیاہی زیادہ چھا گئی ہو، بالکل سیاہ ہو گئی ہو چمنی جس کی، اور روشنی اندر ہے لیکن وہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور پھر یہ ایمان کی جو روشنی تھوڑی بہت اندر ہوتی ہے، یہ راکھ کے نیچے چھپی ہوئی انگارے کی طرح ہوتی ہے، اور راکھ کے نیچے جو انگارہ ہوتا ہے وہ اس کے بھی بجھنے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو اس ایمان کے بھی ختم ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو یہ تو ہے انسان کے اندر ظلمت، پورے بدن کے اندر، آنکھ بھی اس کے ظلمانی گناہ، کان بھی اس کی، زبان بھی اس کی، ہر چیز ایسی ہو جاتی ہے۔ اور انسان اگر چاہے تو یہ سارے اعضاء جو ہیں، پورا بدن جو ہے وہ سراپا نور بن سکتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ نور کس سے ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کثرت سے کرے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرے، اس سے نور پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ میرا بندہ جو ہے وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کو حتیٰ احببت، میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں، فکنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ تو جب اللہ کہتے ہیں میں اس کے کان بن جاتا ہوں، تو اس کا کان عام آدمی کا کان نہیں رہتا، نورانی کان ہوتا ہے، اس کا کان نور والا کان ہوتا ہے۔ اور اس کی آنکھ سے اب نور نکلتا ہے، تو وہ تو کسی پہ پڑ جائے تو بس جس پہ پڑا ہے اس کی تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور اس کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، ہاتھ کے اندر نور ہوتا ہے اس کے۔ اور آن کو فرمایا گیا نا، آپ لوگوں کو بیعت کریں، ساتھ فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جب لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں نا، اس وقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آپ کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کرو، اور صبح شام اس کی پاکی بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم، اللہ میاں پھر رحمتیں بھیجیں گے، وملائکتہ، اللہ کے فرشتے رحمت بھیجیں گے۔ تو اس رحمت کا فائدہ کیا ہوگا؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکال کے نور کی طرف اللہ تعالیٰ لے آئیں گے تمہیں۔ تم اللہ کی یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی پاکی بیان کرو، اللہ کی حمد بیان کرو، ذکر کے اندر تم لگو، اللہ میاں رحمتیں بھی بھیجے گا، اور اللہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے، تو اندھیرے جو ہیں وہ کفر ہے، اور اندھیرے کیا ہے؟ اللہ کے ذکر سے غافل ہونا ہے، اور اندھیرا کیا ہے؟ معصیت ہے۔ یہ ذرا یاد رکھنا، یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں سر سے پیر تک ظلمت میں کر دیتے ہیں، اندھیرا منحوس کر دیتے ہیں، بے برکت کر دیتے ہیں۔ تو بعض آدمی منحوس ہوتے ہیں، بعض نور ہوتے، اور اگر اللہ کے قرآن شریف کی تلاوت میں لگ گئے، اللہ کے ذکر میں لگے، نوافل میں لگے، اور گناہوں سے بچے۔ دیکھیے گناہوں سے نہیں بچیں گے تو ذکر کا اثر پورا نہیں ہوگا۔ یہ نہیں کہ ذکر کا فائدہ نہیں ہوگا پھر بھی، لیکن پورا فائدہ نہیں ہوگا، ظلمتیں پوری ختم نہیں ہوں گے۔ تو ذکر، گناہوں کو چھوڑ کے اللہ کے ذکر میں لگیں، زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دیکھیے ذرا اس کی پابندی رکھیں،
گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں، پابندی کریں۔ گناہوں سے بچنے کی پابندی ایک تو یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے ہی نہ، لیکن اتنا سخت عزم والا، ارادے والا کوئی انسان ہوتا بہت کم ہوتے ہیں۔ اور ہماری پابندی کیا ہے ہمارے جیسے کمزور بندوں کی؟ کہ گناہ ہو جائے جلد توبہ کر لے، گناہ ہو جائے تو جلد توبہ کر لے، جلد توبہ کر لے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا یاد کر کے لے جائیں، ہمارا جسم جو ہے نا خاکی، یہ اندھیرا اور ظلمت اور نحوست بھی بن سکتا ہے، اور یہی نور بھی بن سکتا ہے۔ تو اندھیرا، ظلمت اور نور، اندھیرا، پورا اندھیرا کب ہوگا؟ جب کفر ہوگا۔ ایمان کے ساتھ پورا اندھیرا نہیں ہوگا کبھی بھی۔ ہم مومن ہیں، انشاءاللہ پورا اندھیرا نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ وہ روشنی چھپ سکتی ہے۔ تو کفر ہے، شرک ہے، معصیت ہے، اللہ کے ذکر سے غفلت ہے، بس یہ ہے ظلمت۔ اور نور کیا ہے انسان کے اندر؟ نور کیا ہے؟ نمازوں کی پابندی ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت ہے، اللہ کا ذکر ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعل فی سمعی نورا، اے اللہ میرے کان میں نور پیدا کر دے، فی بصری نورا، میری آنکھوں میں نور پیدا کر دے، اور میرے گوشت میں نور پیدا کر دے، اور میرے خون میں نور پیدا کر دے، وفی دمی نورا۔ اور یہ تو اندر نور ہو گیا نا، تو نور صرف اندر بھی کافی نہیں، اللہ میاں سے دعا مانگی کہ یا اللہ میرے آگے بھی نور کر دے، میرے پیچھے بھی نور کر دے، میرے دائیں بھی نور کر دے، میرے بائیں بھی نور کر دے۔ تو اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دے، اے اللہ مجھے سراپا نور بنا دے۔ تو آپ تو سراپا نور تھے، حضرت عارف فرماتے تھے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو سراپا نور تھے ہی، آپ کی آنکھوں بھی سراپا نور تھی، آپ کے کان بھی، آپ کی کون سی ہر چیز ہی نور تھی، آپ کا تو بال نور تھا۔ یہ جو دعائیں ہیں یہ ہمارے لیے ہیں، اصل میں ہمیں سکھانے کے لیے، ہمیں نورانی بنانے کے لیے ہیں۔ تو یہ دیکھ لو، اپنے آپ کو اندھیرا نہ بناؤ، اپنے آپ کو ظلمت نہیں بنانا چاہیے ہمیں، گناہوں کے ذریعے سے، ذکر سے غفلت کر کے اپنے آپ کو ظلمت نہیں بنانا چاہیے، اپنے آپ کو سراپا نور بنانا چاہیے۔ جی، اللہ سے تعلق، لوگ کہتے ہیں نہیں انسان کے اندر ہے نا فرشتے والی صفات بھی ہیں، ان کو اجاگر کرنا چاہے وہ اجاگر ہو جاتی ہیں۔ نہیں، فرشتے تو بہت نیچے کی بات ہیں، ربانی صفات اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ فرشتے تو بہت نیچے ہیں، انسان کے اندر تو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہے کہ اس کے اندر ربانی صلاحیتیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو اللہ میاں نے فرمایا نا کہ اس کی آنکھ، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، تو یہ تھوڑے فرمایا